لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. وجود ذی‌الجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ منتظرین امام زمان اگر انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں، جب بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا، انہیں ان کی قبروں سے نکالا جائے گا اور حضرت حجت علیہ السلام کے ساتھ ملحق کیا جائے گا۔ یہ وہ دعا کے جملات ہیں جو ہر روز نماز فجر کے بعد ہم اور آپ اپنی زبان پہ دہراتے ہیں۔ ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبعدی۔ اے پروردگارہ، اگر امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہماری زندگی میں ہو، لیکن اگر امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ہماری موت ہو جائے، جو کہ ہم ہر انسان پر حتمی و حکمی ہے، موت کا آنا ہر انسان پہ ہے، اگر ہماری موت ہو جائے تو پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور کے وقت ہمیں ہماری قبروں سے نکال اور امام زمانہ کے ساتھ ملحق فرما، اس حال میں کہ ہمارے جسم پہ ہمارے کفن ہوں اور ہاتھوں میں تلوار ہو اور امام زمانہ کے ناصرین میں ہمارا شمار ہو۔ ایک یہ دعا کرتے ہیں، دعائے عہد میں ایک دعا جو ہم اسی زندگی میں خداوند متعال سے طلب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں: اللہم ارنی الطلعة الرشیدہ والغرة الحمیدہ وکحل بناظر منی۔ ہم خداوند متعال کی خدمت میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ
امام زمانہ کے دیدار سے ہماری آنکھوں کو منور فرما۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ ہم اور آپ امام زمانہ کا دیدار طلب کرتے ہیں۔ اب یہ دیدار طلب کرنا دو معنی میں ہے، چاہے شخصی دیدار طلب کرنا ہو یا عمومی دیدار طلب کرنا ہو۔ امام زمانہ سے ملاقات یا تو ہم شخصی ملاقات کے لیے دعا کر رہے ہیں پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کی زیارت کروا دے، اور ظاہر سی بات ہے اگر ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کو دقت سے پڑھیں تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہم سے غائب نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسی دنیا میں امام زمانہ کا وجود ہے، بس نظروں سے اوجھل ہیں۔ اب غیبت کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ایک غیبت کہ جناب کا وجود ہی نہ ہو، یہ ایک الگ غیبت ہے۔ ایک غیبت یہ کہ وجود ہے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ وجوہات کی وجہ سے ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں، اور یہ جہاں تک روایات کا خلاصہ اگر میں بیان کروں تو خلاصہ روایات یہ ہے کہ غیبت میں امام زمانہ کا دیدار نہ ہونا امام زمانہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، بلکہ ہماری ہی کچھ خامیاں یا کمیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم امام زمانہ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، وگرنہ امکان غیبت کے زمانے میں امکان دیدار تو متحقق ہے۔ امکان دیدار پہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، ہر انسان اس بات کو قبول کرتا ہے، بالخصوص شیعیان حیدر صفدر کے غیبت کبریٰ میں امام زمانہ سے ملاقات پاسبل ہے۔ بہت ساری آیات بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں اور روایات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس بات کو ثابت کرتا ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود کا اثر ہے، اور اس اثر پہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی روایات آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ غیبت دو طرح کی، ایک یہ کہ وجود ہی نہ ہو، یہ ایک الگ غیبت ہو گئی۔ دوسری غیبت یہ کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، وجود ہے لیکن ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ امام زمانہ کی غیبت ٹھیک اسی طرح ہے۔ اگر روایات میں جائیں اہل بیت علیہم السلام نے امام زمانہ کو یوسف کے مانند بتایا ہے۔ جناب یوسف کے مانند یعنی کیا؟ جناب یوسف کا حال کیا تھا؟ جناب یوسف جب مصر میں تھے، جناب یوسف کا حال یہ تھا کہ مصر میں برادران یوسف سے مل بھی رہے تھے، سلام دعا بھی کر رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی رہے تھے، لیکن نام نہیں جانتے تھے، پہچان نہیں رہے تھے کہ یہ وہی یوسف میرا بھائی ہے۔ اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت کے حوالے سے یا دیدار کے حوالے سے روایات کا ایک بہت بڑا ٹکڑا، ایک بہت بڑا حصہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ممکن ہے ہماری زندگی میں بہت ساری ملاقاتیں ہماری یا آپ کی امام زمانہ سے ہوئی ہوں، ہم نے امام زمانہ کو کہیں نہ کہیں دیکھا ہو، تو اس معنی میں اگر غیبت لیں گے تو اس معنی میں جب غیبت لیں گے تو غلطی کس کی طرف سے ہوگی؟ ہماری طرف سے ہوگی۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال دی جاتی ہے، فرض کریں بادل چھایا ہوا ہے، سورج دکھائی نہیں دے رہا ہے، آپ بھاؤ نگر سے نکلے احمد آباد پہنچے، احمد آباد میں بھی سورج کو بادل گھیرے ہوئے تھے، سورج دکھائی نہیں دے رہا تھا، آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے، جب ہوائی جہاز میں بیٹھے تھے تب تک سورج آپ کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، چاروں طرف بادل ہی بادل تھا، لیکن جیسے ہی ٹیک آف کیا ہوائی جہاز تھوڑا 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 اوپر کی سطح کی طرف بڑھنے لگا، آپ کی آنکھیں لگ گئیں، اچانک جب آپ کی آنکھیں کھلی تو سورج کی چمک شیشے کے ذریعے آپ کی آنکھوں تک آ پہنچی، آپ کی آنکھیں خیرہ خیرہ ہو گئیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو سورج نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن اب سورج دکھائی دے رہا ہے، پتہ چلا سورج وہیں تھا، سورج کو بادلوں نے چھپا رکھا تھا۔ اب اگر ایسی صورت میں سورج کو دیکھنا چاہتے ہو تو بادلوں سے اوپر بڑھنا پڑے گا، تب آپ کو سورج دکھائی دے گا۔ اسی طرح امام زمانہ کا وجود، امام زمانہ کا وجود ٹھیک اس سورج کے مانند ہے کہ جس کے سامنے بادل آئے ہوں۔ امام زمانہ کا وجود ہے لیکن ہمارے گناہ بادلوں کی شکل میں امام زمانہ کے وجود کے سامنے حائل ہیں۔ جب ہم اپنے گناہوں سے پرواز کر کے بلند و بالا ہوں گے، امام زمانہ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا۔ جب ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کے ٹھیک اسی طرح جب ہم نے بادلوں کو پرواز کیا، بادل کو کراس کیا تو ہمیں سورج نظر آیا،
اسی طرح جب ہم گناہوں کے بادلوں سے نکلیں گے تو امام زمانہ سے مشرف ہوں گے، امام زمانہ کی خدمت میں شرف یابی حاصل کریں گے جب ہم اپنے گناہوں کو ترک کریں۔ یہی وجہ ہے توقیع شریف میں اگر آپ جائیں شیخ مفید کے لیے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے توقیع ارسال کی، اس توقیع کا ایک جملہ کیا ہے کہ تمہارے گناہ ہماری غیبت میں طولانی ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے گناہ امام زمانہ کی غیبت کے طولانی ہونے کا ایک سبب ہے۔ تو امام زمانہ سے ملاقات پاسبل ہے۔ ملاقات تین طرح کی ہیں۔ اچھا، اس ملاقات کے باب میں اگر آپ جائیں گے دور آخر الزمان میں، ظاہر سی بات ہے اس زمانے کا ایک ٹرینڈنگ موضوع یہ ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات پاسبل ہے یا نہیں۔ اس دور کا سب سے ٹرینڈنگ موضوع، ظاہر سی بات ہے ایک اتنی بڑی طاقت، ایک اتنا بڑا وجود کہ جس کے انتظار کا اتنا ثواب ہو، جس کی معرفت کا اتنا ثواب ہو کہ جس کی معرفت کے بغیر کوئی انسان اگر مر جائے تو اس کی جاہلیت کی موت، یہ ساری چیزیں جس کے بارے میں ہم نے پڑھی ہوں، سنی ہوں، اور اسی کے بارے میں یہ بھی سنا ہو کہ اس سے ملاقات پاسبل ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہر انسان کا دل بے چین نہیں ہوگا امام زمانہ کا دیدار کرنے کے لیے؟ امام زمانہ سے ملاقات کا ایک پہلو در حقیقت ہماری آس اور امید جگاتا ہے امام زمانہ کے لیے۔ وہ جن کے عقیدے، جن کے یقین امام زمانہ کے وجود پہ کمزور ہیں، وہ ملاقاتوں کے ذریعے امام زمانہ پہ اپنا یقین مزید مضبوط و محکم کریں۔ یہ ملاقات کا فائدہ ہے، یہ تشرفات کا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف روایات میں تشرفات کا انکار کیا گیا ہے، اور علماء میں بھی دو دستے ہیں، دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں اصلاً ملاقات کا منکر ہے، اس کا ماننا ہے کہ بھائی ملاقات پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جس کا ماننا ہے کہ بھائی امام زمانہ کے دور میں ملاقات پاسبل ہے، لیکن ملاقات اس صورت میں ملاقات مانی جائے گی جب وہ اپنے منہ پہ مہر لگا لے۔ اگر کوئی انسان ملاقات ہوئی بھی ہو، اگر وہ کہے کہ ہماری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی یا ہم نے امام زمانہ کو دیکھا، اپنی زبان سے دہرائے تو روایات کے الفاظ ہیں کاذب مفتر یا کذاب مفتر، وہ جھوٹا ہے۔ یا فکذبوہ، اسے جھٹلا دو، کہہ دو کہ جناب تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ہر وہ انسان جو اپنے منہ سے اپنی ملاقات بیان کرے، آپ کو حق ہے چاہے اس کی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ آپ کو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے یہ حق دیا ہے کہ آپ اسے جھٹلا سکتے ہیں۔ دور غیبت امام زمان میں ملاقات تین طریقے کی ہیں۔ پہلی ملاقات روحانی یا معنوی یا عرفانی ملاقات۔ مثال کے طور پہ آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں، خود بخود ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا تھا، آپ کا وہ کام ہو گیا۔ ہم کریڈٹ سب کو دیتے ہیں، فلاں صاحب نے کروایا، فلاں صاحب نے کروایا، فلاں صاحب نے کروایا، لیکن اصل اس کا کریڈٹ امام زمانہ کو جاتا ہے۔ یہ آپ کی ملاقات ہے امام زمانہ سے، روحانی معنوی ملاقات ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ کی زندگی میں آ کے آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن ہم کریڈٹ کسی نے کسی کو دیتے، کسی کے ذریعے امام زمانہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کام آپ نے میرا پورا کیا، آپ کو کسی کو سپوز پیسے کی مدد تھی، آپ کے تھرو اس کی مدد ہوئی، لیکن حقیقت میں یہ مدد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے۔ یہ ایک طرح کی ملاقات ہے، معنوی عرفانی ملاقات یا روحانی ملاقات امام زمانہ سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ ایسا ہے۔ دوسری ملاقات خواب میں، کوئی انسان، کوئی شخص خواب میں امام زمانہ کا دیدار کرے، خواب میں امام زمانہ کو دیکھے۔ بے شک خواب حجت نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے خواب کسی کے لیے حجت نہیں، کسی آیت اللہ کا خواب آپ کے لیے حجت نہیں۔ خواب اگر حجت ہو تو صرف و صرف انبیاء و رسول و ائمہ، اس کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان اپنا خواب بتا رہا ہے، اگر شریعت کے خلاف ہے یا کسی چیز کے خلاف ہے، اس کا خواب اس کے منہ پہ مار دیں۔ اگر شریعت کے خلاف نہ بھی ہے تب بھی آپ کی مرضی، چاہیں تو اس کی بات مانے، نہ چاہے تو نہ مانے، آپ کے اوپر کوئی حجت نہیں ہے۔ کسی کا خواب ایکس وائی زیڈ، کسی کا خواب، معصومین کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہے۔ دوسری ملاقات کہاں؟
امام زمانہ سے ملاقات انسان عالم رویا میں کرے. کیوں خواب حجت نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کو میں بڑا متقی و پرہیزگار سمجھتا ہوں، کیونکہ معصوم کے بہکنے کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن معصوم کے علاوہ ہر انسان کے بہکنے کا سوال ہے. آپ کل خواب میں دیکھیں اور میرے پاس آئیں، میں نے خواب میں دیکھا، مثال کے طور پہ میں نے خواب میں دیکھا امام نے مجھ سے یہ فرمایا آپ کو یہ کرنا ہے. خواب میں نے دیکھا، حکم میں آپ کو دے رہا ہوں، امام نے فرمایا فلاں آدمی کے پاس جانا، فلاں آدمی سے کہنا یہ کرے. آپ نے خواب دیکھا ہے، ہمارے اوپر آپ کا خواب کوئی حجیت نہیں رکھتا. دوسری ملاقات، خواب کی ملاقات. خواب کی ملاقات میں بھی علماء نے اتنا ایراد نہیں اٹھایا، اتنے اشکالات نہیں اٹھائے کہ خواب میں بھی امام زمانہ سے ملاقات پاسبل ہے. خواب میں مثال کے طور پہ آپ رسول اللہ سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں، حضرت امیر سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں، اور جتنی بھی شخصیات ہیں خواب میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کا خواب آپ کے حوالے. آپ نے اگر دیکھا امام زمانہ کو تو آپ کے اندر انشاءاللہ معنویت اور روحانیت زیادہ آئے گی. لیکن آپ کہیں گے جناب والا اس خواب کی وجہ سے بھاؤ نگر کے مومنین ہمارے ہاتھ چومیں یا پیر چھومیں یا پیر دھلائیں، یہ پھر اس کا خواب امام زمانہ نہیں تھا، کوئی اور اس کے خواب میں تھا، جس کے اندر خواب کے بعد دنیا پرستی اور ہوس پرستی آ جائے. وہ در حقیقت امام زمانہ سے اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. امام زمانہ سے ملاقات ہونے کے بعد انسان کا بدن کانپ جاتا ہے، روح کانپ جاتی، روح پاکیزہ ہو جاتی ہے. میں نے کہا نا میرے خیال سے دوسری یا تیسری مجلس میں، خوش قسمت ہے وہ افراد کہ جن کے کان میں امام زمانہ نے صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہو، ان کی زندگیاں عوض ہو جائیں گی. صرف ایک بسم اللہ جو امام زمانہ کے دہن مبارک سے سن لیں، ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی. آیت اللہ بہجت کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ خدا جسے راز سکھاتا ہے اس کے منہ پہ مہر لگا دیتا ہے، منہ پہ مہر لگا دیتا ہے. لیکن آج راز کم ہوتے ہیں، بیانات زیادہ ہوتے ہیں اپنی طرف سے. جناب کس لیے؟ تاکہ معاشرہ انہیں عزت دے، معاشرہ انہیں متقی کہے، معاشرہ انہیں پرہیزگار کہے، معاشرہ انہیں امام زمانی کہے. اپنے منہ سے نمی دنم ہزاروں طرح کی خرافات بولتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ ہوا، ایک دن ہم کھڑے تھے ایسا ہو گیا، ایک دن یہ ہوا، ایک دن وہ ہوا. کس لیے؟ تاکہ عزت کریں. دو طرح کی ملاقات، ایک معنوی اور روحانی، اور دوسری ملاقات خواب میں. دونوں پاسبل ہیں. تیسری ملاقات ہے جسے ہم کہتے ہیں مشاہدہ، یا جسے ہم کہتے ہیں رؤیت، بات چشم آنکھوں کے ذریعے حاضر و ناظر پورے وجود کے ساتھ امام زمانہ سے ملاقات. اور یہ ساری کی ساری باتیں غیبت کبریٰ کی ہو رہی، غیبت صغریٰ کی نہیں ہو رہی، غیبت کبریٰ. دونوں پہ کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن یہ جو تیسری قسم ہے ملاقات کی، کیا آخر الزمان امام زمانہ کے غیبت کبریٰ کے دور میں امام زمانہ سے فزیکل ملاقات پاسبل ہے؟ اس پہ اختلاف ہے. کچھ علماء کرام کا نظریہ یہ ہے کہ بالکل امام زمانہ سے ملاقات محال ہے، دشوار ہے. یعنی کوئی چارہ نہیں ہے کہ غیبت کبریٰ میں امام زمانہ سے ملاقات کی جائے. اور جو بھی غیبت کبریٰ میں امام زمانہ سے ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. یہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے. لیکن علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کہ جس میں شیخ مفید ہیں، شیخ صدوق ہیں، علامہ حلی ہیں، علامہ مجلسی ہیں، یا اسی طرح شیخ انصاری ہیں، سید ابن طاؤوس ہیں، مقدس اردبیلی ہیں، یہ مذہب تشیع کے ستون ہیں، ستون. ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ امام زمانہ سے غیبت کبریٰ میں ملاقات ممکن ہے، اور ملاقاتیں ہوئی بھی. دو طرح کی بات ہوتی، ایک امکان اور ایک وقوع. جب کسی چیز کا وقوع پایا جائے تو امکان بحد اولا ہوتا ہے. جب ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جیسے مقدس اردبیلی جیسی شخصیت، سید ابن طاؤوس جیسی شخصیت کہ جنہوں نے راہ حق میں تشیع کے دفاع میں اپنا سب کچھ قربان کیا، شیخ مفید و شیخ صدوق جیسی شخصیت جن کے تقوی و پرہیزگاری میں کسی کو ذرہ برابر شک نہیں، اگر ایسے لوگوں کی ملاقاتیں یا تشرفات ہمارے درمیان آئیں تو ظاہر سی بات ہے یہ خود اس بات پہ دلیل ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات پاسبل ہے. مذہب تشیع کے بہت بڑے بڑے علماء کی ملاقاتیں امام زمانہ سے ہوئی ہیں. وہ دستہ، اب یہاں سے تھوڑی دقیق بحث ہے، وہ دستہ جو امام زمانہ سے ملاقات پاسبل نہیں سمجھتا، جس کا ماننا ہے کہ جناب
امام زمانہ سے غیبت کبریٰ میں ملاقات محال ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کس دلیل کی بنا پر غیبت کبریٰ میں ملاقات کا انکار کرتے ہیں؟ دلیل ان کے پاس کیا؟ دلیل یہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ جناب والا امام زمانہ نے اپنے آخری نائب، جو نائب خاص 4 تھے ان میں سے آخری نائب کو یہ توقیع لکھی یا بتایا کہ میری غیبت کبریٰ ہے، فمن ادعا المشاہدہ، جو بھی مشاہدہ یعنی دیدار کا دعویٰ کرے، قبل خروج السفیانی والصیحہ وہو کذاب مفتر، کہ جو بھی، غور کیجئے گا یہ ان کی دلیل ہے جو امام زمانہ سے ملاقات کے منکر ہیں، جن کا کہنا ہے کہ آخر الزمان میں امام زمانہ سے ملاقات پاسبل نہیں، ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب خود امام علیہ السلام نے فرمایا الا فمن ادعا المشاہدہ، جو بھی ملاقات کا دعویٰ کرے قبل خروج السفیانی والصیحہ، سفیانی کے آنے سے پہلے اور صیحہ آسمانی جو علامت حتمیہ میں بتائی جا چکی ہیں، ان علامتوں سے پہلے جو بھی امام زمانہ سے ملاقات کا دعویٰ کرے کذاب مفتر، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ اس کی من گڑت باتیں ہیں، اپنے دل سے اس نے بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ جناب اس دلیل کی وجہ سے، اس روایت کی وجہ سے ہم انکار کرتے ہیں امام زمانہ کی ملاقات کو۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو امام زمانہ سے ملاقات کے منکر ہیں۔ اچھا، اب آئیے دوسرا دستہ جسے ہم بھی مانتے ہیں، یہ دیکھیں اس کے بڑے بینیفٹس ہیں امام زمانہ کی ملاقات کے، اگر آپ منکر ہو جائیں گے تو اس کا نقصان آنے والی نسلوں کو ہوگا، لہذا امام زمانہ سے ملاقات کا منکر نہ بنے، امام زمانہ سے ملاقات پاسبل ہے، یہ عقیدہ رکھیں۔ امام زمانہ کے وجود پہ ایک سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ امام زمانہ ملاقات فرماتے ہیں، امام زمانہ کا وجود ہے۔ وہ جو امام زمانہ سے ملاقات کے منکر نہیں ہیں، جن کا ماننا ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات پاسبل ہے، بلکہ امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے اور ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کی، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے تو یہ جنہوں نے دلیل پیش کی، ان کی دلیل کی توجیح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہاں جو امام زمانہ نے فرمایا الا فمن ادعا المشاہدہ، جو بھی ملاقات کا دعویٰ کرے، اس میں دقت کی ضرورت ہے۔ یہاں لفظ دعویٰ ہے، جو دعویٰ کرے ملاقات کا۔ مثال کے طور پہ دعوے کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو دعویٰ کرے جس کا انکار اس روایت میں ہوا ہے، وہ کس طرح کی ملاقات ہے؟ ایت اللہ صافی گلپیگانی صاحب نے جو توجیح پیش کی وہ آپ کی خدمت میں۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان اگر کہے میری تو امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے، انشاءاللہ کل بھی امام زمانہ سے ملاقات ہوگی، یا جب چاہوں امام زمانہ سے ملاقات کر سکتا ہوں، یہ دعوی ملاقات ہے۔ اس طرح کا اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، ایک یہ۔ دوسرا، اس دعوے سے مراد دعوے نیابت، جو بھی یہ دعویٰ کرے امام زمانہ سے ملاقات کے ساتھ کہ میں امام زمانہ کا نائب ہوں، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ نیابت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ایکس وائی زیڈ جو بھی اپنے آپ کو امام زمانہ کا نائب سمجھے، نائب خاص سمجھے، وہ جھوٹا ہے۔ اس روایت میں جو مشاہدے کا انکار ہوا ہے تو یہاں مراد مشاہدہ ہمراہ نیابت۔ مثال کے طور پہ جو کہے کہ بھائی ہمارا تو امام زمانہ سے رابطہ ہے، ہمارا تو امام زمانہ سے اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم جب چاہیں امام زمانہ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے موارد پیش آئے، میں نے میرے خیال سے 2 یا 3 دن پہلے بھی ایک مجلس میں بیان کیا تھا، جیسے سرخسی وغیرہ عراق میں انہوں نے باقاعدہ نیابت کے دعوے کیے اور دعوے کیے کہ جناب ہماری تو ملاقات امام زمانہ سے ہوتی رہتی، یا اسی طرح جو بھی بعض اوقات ہم بھی نظریات رکھتے ہیں، حالانکہ یہ مراجع کرام کے نظریات نہیں ہیں، میں بہت کھل کے آپ حضرات کے سامنے باتیں کر رہا ہوں۔ ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں کہ فلاں آیت اللہ صاحب بغیر امام زمانہ سے ملاقات کیے ہوئے فتویٰ نہیں دیتے ہیں۔ یہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے ممبروں سے یہ الفاظ کہے گئے کہ تم ان مراجع کرام کے خلاف بول رہے ہو جو مراجع کرام امام زمانہ سے اجازت لیے بغیر فتویٰ نہیں دیتے۔
یہ جملہ کفر ہے، کفر ہے. جس کے منہ سے یہ جملہ نکل رہا ہے یہ باطل جملہ ہے. جو بھی دعویٰ کرے امام زمانہ سے ملاقات کا، یہ امام زمانہ کا لطف و کرم ہے کہ امام زمانہ نے آپ سے ملاقات کر لی. یہ جو دوسرا دستہ جو ملاقات کے موافق ہیں انہوں نے جو دلیلیں دی ہیں اسی روایت کو رکھتے ہوئے، پہلا یہ یہاں مشاہدے سے مراد کیا ہے؟ مشاہدہ ہمراہ نیابت. مثال کے طور پہ کوئی دیکھے اور کہے کہ میں امام زمانہ کا نائب ہوں، یا دوسرا یہ کہ انسان کہے کہ بھائی ہم جب چاہیں امام زمانہ سے ملاقات کر سکتے ہیں، جو سوال کرنا چاہیں امام زمانہ سے کرتے ہیں، امام زمانہ ہمارے سوال کا جواب دیتے ہیں. اس طرح کا مشاہدہ یا اس طرح کی ملاقات باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، جھوٹی ہے. اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، بنا بر روایت وہ جھوٹا ہے. امام زمانہ سے نیابت کا دعویٰ یا امام زمانہ سے مسلسل ملاقات کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ مراد ہے. اچھا، آیت اللہ صافی نے اس کے بعد بڑے خوبصورت الفاظ بیان فرمائے کہ امام زمانہ سے ملاقات اسی روایت کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات اختیاری نہیں ہے. اختیاری نہیں ہے مطلب ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم چاہیں تو چٹکی میں مثال کے طور پہ امام زمانہ سے ملاقات کر لیں، یا بعض اوقات کہتے ہیں فلاں صاحب جب چاہیں امام زمانہ سے پوچھ لیں، بغیر پوچھے فتویٰ نہیں دیتے یا بغیر پوچھے کوئی کام نہیں کرتے. یہ سارے کے سارے باطل جملے، باطل محض جملے، بالکل باطل جملے. اگر کسی کے ساتھ امام زمانہ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے امام زمانہ سے ملاقات نہیں کی، امام زمانہ نے آپ سے ملاقات کی. آپ کے اختیار میں نہیں ہے امام زمانہ سے ملاقات کرنا، آپ کے کنٹرول میں نہیں امام زمانہ سے ملاقات کرنا. امام زمانہ چاہے تو اپنا دیدار کروا دیں. یہ ہوا ملاقات کا فلسفہ. یہ اس لیے بھی توجیہ کی جاتی ہے جناب والا ہمارے پاس اتنے سارے قصات ہیں، اتنے سارے واقعات ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ کسی عام شخص کے واقعات ہوتے، کسی شخص اوبالی کے واقعات ہوتے، یا کسی جواری و شرابی کے معاذ اللہ واقعات ہوتے تو ہم اس پہ بالکل غور و فکر نہ کرتے. لیکن دوسری طرف ہمارے پاس بہت سارے واقعات ہیں، علماء و مراجع کرام کے واقعات ہیں، شرفاء کے واقعات ہیں، عوام کے واقعات ہیں، بہت سارے شیعیان حیدر صفدر کے واقعات ہیں کہ جن میں حضرت حجت نے ان کی مدد فرمائی. آیت اللہ قاضی شوشتری، نور اللہ شوشتری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں علامہ ہلی کا کیا خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے. انہوں نے فرمایا ایک زمانے میں شیعوں کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی تھی. یہ قاضی نور اللہ شوشتری کا سنایا ہوا واقعہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی نقل کیا اس واقعے کو. علامہ حلی کے دور میں شیعوں کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی، جس کتاب کو علماء اہل سنت اپنی خصوصی مجالس میں جا کے پڑھ پڑھ کے سناتے تھے. علامہ حلی نے سوچا کہ اس کتاب کا رد کیا جائے. اب ظاہر سی بات ہے کسی کتاب کا رد کرنے کے لیے کتاب کا بھی تو ہونا ضروری ہے. علامہ حلی نے بہت تلاش کیا کہ یہ کتاب مجھے مل جائے. پہلے اس کے ساتھ دوستی کی یا اپنے شاگرد کو وہاں بھیجا، شاگرد نے دوستی کی، کیسے نہ کیسے کر کے ایک رات کے لیے وہ کتاب مل گئی. علامہ حلی اپنے گھر پہ لے کے آئے اور انہوں نے سوچا کہ ایک رات میں جلدی جلدی اس کتاب کو اتار لوں، پھر اس کا رد کرنا شروع کروں. علامہ حلی نے لکھنا شروع کیا. نصف لیل علامہ حلی پر خواب غفلت طاری ہو گیا. لکھتے 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 تھک گئے، سونے لگے، سو گئے. اب جب صبح اٹھے اب یہ گھبرائے ہوئے کہ مجھے ایک رات کے لیے کتاب ملی تھی اور میں نے آدھی لکھی اور سو گیا میں. یہ بہت پریشان تھے. لیکن جیسے یہ دوڑتے ہوئے اس کتاب کے پاس پہنچے تو وہ کتاب جو ادھوری چھوڑی ہوئی تھی وہ کتاب مکمل لکھی ہوئی، انہیں مکمل لکھی ہوئی ملی. یہ اس طرح کی ملاقاتیں. اب ظاہر سی بات ہے ذہن کس کی طرف جائے گا؟ گھر میں کوئی نہیں، گھر میں کوئی آ نہیں سکتا. زوجہ سے پوچھا، زوجہ نے بھی نہیں لکھی. تو ایسی صورت میں کیا تصور کس چیز کی طرف جائے گا؟ غیر ازن کے امام زمان یا حضرت حجت علیہ السلام نے مدد فرمائی یا حضرت حجت کے اذن سے کسی نے لکھی ہے، خود حضرت حجت نے لکھی. یہ اس طرح کے بہت سارے رؤیات ہیں، بہت ساری امداد ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے. اور یہ ایک معنی ہے وہ جو میں نے پہلے یا دوسرے دن
حجت کی تعریف کرتے ہوئے اما ظاہر مشہور او غائب مستور، امام زمانہ کے وجود پہ جو دلیل دی تھی کہ امام زمانہ کا وجود کس طرح ہے، ایک ایسے سورج کی طرح ہے کہ جسے بادل چھپائے ہوئے ہوں۔ ایسی صورت کا افادہ کیا ہوتا ہے؟ بادل اگرچہ سورج کو چھپا لیں لیکن سورج اپنی روشنی ہم تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح امام زمانہ کا وجود اگرچہ مخفی ہے لیکن امام زمانہ کا اثر ہماری زندگی میں ہے۔ روایتوں میں مثال کے طور پہ ایک مشہور و معروف جناب جابر سے روایت، جناب جابر فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا آخر الزمان میں امام زمانہ سے ملاقات پاسبل ہے؟ کہ آخر الزمان میں جب امام غائب ہوں گے تو کیا وہ غیبت کے باوجود اپنا فیض لوگوں تک پہنچائیں گے، اپنے وجود کا اثر لوگوں کو دیں گے؟ رسول گرامی نے کیا فرمایا سنیے، رسول نے فرمایا والذی بعثنی بالنبوہ انہم یستضیئون بنورہ ینتفعون بولایتہ فی غیبتہ، کہتے ہیں والذی بعثنی بالرسالہ، مثال کے طور پہ قسم ہے اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، اس خدا کی قسم، امام حجت یا اس دور کی جو غیبت کا امام ہوگا وہ امام اپنے نور سے لوگوں کو روشنی پہنچائے گا۔ اسی طرح اس کی ولایت کے ذریعے، اس کے ولایت کے اثر سے لوگ فائدے مند اور سود مند ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے غیبت کے زمانے میں۔ کس طرح؟ کانتفاع الناس بالشمس، ٹھیک اسی طرح کہ جس طرح لوگ سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب سورج کو بادل گھیر لیتے ہیں۔ میں نے وضاحت کی تھی تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج جب غائب ہو جاتا ہے ہماری نظروں سے، دن کے 2 بجے 3 بجے اس کے سامنے بادل آ جاتے، سورج دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن سورج ان بادلوں سے بھی اپنی روشنی آپ تک پہنچاتا ہے، اندھیرا نہیں ہونے دیتا ہے۔ اسی طرح امام زمانہ اگرچہ غائب ہے لیکن امام زمانہ اپنا پورا اثر ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ ان روایتوں کا کیا کریں گے؟ امام زمانہ اپنے شیعوں کی گلیوں میں جاتے ہیں اور ان کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ ملاقات امام زمان در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ امام ہم سے غافل نہیں ہے۔ ملاقات امام زمان اس بات کی دلیل ہے کہ امام ہم سے غافل نہیں ہے۔ وہ مشہور و معروف حدیث آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، جس میں خود حضرت فرماتے انا غیر محملین لمراعاتکم، ہم تم سے غافل نہیں ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم بے فکر ہیں، تم پہ جو ہو رہا ہے ہونے دو؟ نہیں، انا غیر محملین لمراعاتکم، ہم تم سے غافل نہیں ہیں۔ اگر ہم تم سے غافل ہوتے تو تمہارا دشمن تمہیں چیر پھاڑ ڈالتا، تمہیں کھا جاتا، تمہیں ختم کر دیتا۔ ہم ہیں جو تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہیں، ہم ہیں جو تمہیں بچائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وہ محمد بن عثمان نائب خاص سے امام زمان کہ جس میں حضرت نے کیا فرمایا محمد ابن عثمان سے، حضرت نے فرمایا، یہ روایت ہے جو محمد ابن عثمان بیان کرتے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے، غیبت کبریٰ میں کیا ہوگا۔ محمد ابن عثمان کہتے ہیں واللہ ان صاحب هذا الامر لیحضر الموسم کل سنہ، کہ بے شک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ محمد بن عثمان کے جملے، حضرت امام حجت کے چوتھے نائب، ان کا کہنا ہے واللہ ان صاحب هذا الامر، اس امر کا صاحب یعنی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہر سال موسم حج میں تشریف لاتے ہیں۔ فیر الناس، لوگ انہیں دیکھتے ہیں، امام زمانہ انہیں دیکھتے ہیں، امام زمانہ ایک ایک شیعہ کو پہچانتے ہیں لیکن آپ انہیں دیکھتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں، یہ ایک طرح کی ملاقات ہے۔ مطلب امام زمانہ ہماری طرف موسم حج میں دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن ہم امام زمانہ کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں۔ یہی وجہ ہے وہ مشہور و معروف روایت کہ جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا تو ہر آدمی جیسے حضرت حجت کو دیکھے گا کہے گا ان صاحب کو تو ہم نے کہیں دیکھا تھا، ان صاحب کو تو ہم نے فلاں جگہ دیکھا تھا، ان صاحب کو ہم نے فلاں مقام پہ دیکھا تھا۔
ایک اس طرح کی ملاقات ہے. خلاصہ میں نے تقریباً 5-6 قسم کی ملاقات آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اب میں نتیجہ اگر ان ملاقاتوں کا دوں تو نتیجہ یہ ہے. پہلا نکتہ، جس کی امام زمانہ سے ملاقات ہوگی، اولاً وہ اپنی زبان سے دہرائے گا نہیں، اپنی زبان سے بتائے گا نہیں، نقل نہیں کرے گا. ایک یہ. اب آپ کہیں کہ جناب والا بہت سارے علماء سے ملتا ہے جنہوں نے اپنے آپ سنایا، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اس قید سے بھی آگے بڑھتے ہیں. جس کی ملاقات ہوگی، مثال کے طور پہ وہ اگر بتا بھی رہا ہے، وہ بھی ہر کسی کے انداز بھی ہوتا ہے بتانے کا. ایک ہوتا ہے مرتے وقت جب بہت پریشر ڈالا گیا، قبلہ کچھ بتا دیجئے بتا دیجئے بتا دیجئے، بتائیے تاکہ ہم امام زمانہ سے اور متمسک ہو جائیں اور قریب ہو جائیں. ایک یہ انداز ہوتا ہے. ایک انداز کی خود 4-5 لڑکوں کو جمع کیا، آؤ تم ایک کہانی سناؤ کل رات میرے ساتھ کیا. دونوں انداز میں بہت فرق ہے. علماء نے اگر اپنی زبان سے بعض واقعات امام زمانہ سے ملاقات کے سنائے تو انہوں نے مرتے وقت آخری لمحات وہ واقعات سنائے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ اگر کسی انسان کی ملاقات ہو تو وہ اس چیز کو چھپا کے رکھے گا، پوشیدہ رکھے گا. دوسرا یہ اگر ملاقات ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعوی مشاہدہ کرے. دعوی مشاہدہ سے مراد دعوی مشاہدہ ہمراہ نیابت. یہ کہے کہ میں جب چاہوں امام زمانہ سے ملاقات کر لوں، میرے پاس تو امام زمانہ کی نیابت ہے، میں امام زمانہ کا نائب ہوں، اس دور میں میری امام زمانہ سے ملاقات ہوتی، جو پوچھنا ہوتا ہے میں امام زمانہ سے پوچھ لیتا ہوں. تو اس طرح کی ملاقات کا انکار کیا گیا ہے روایات میں. ٹھیک ہے. اس طرح کی ملاقات سے منع کیا گیا ہے. کلی ملاقات کا انکار نہیں. کلی ملاقات در حقیقت ہمیں امام زمانہ سے مانوس کرتی ہے، ہمیں امام زمانہ سے قریب کرتی ہے. جب ہم سنتے ہیں مثال کے طور پہ علی ابن مہزیار کا قصہ، علی ابن مہزیار 20 یا 22 انہوں نے حج کیے صرف اور صرف کس لیے؟ تاکہ امام زمانہ سے ملاقات ہو. آپ نے سنا ہر سال امام زمانہ موسم حج میں حج کے لیے تشریف لاتے. ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، علماء جایا کرتے تھے امام زمانہ کو موسم حج میں تلاش کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے، استغاثہ کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے. آج حج کے لیے جاتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد حج کے لیے جاتی. کیا حج کرتے وقت کہیں آپ کی نظریں کسی کو تلاش کرتی ہیں؟ کسی کے منہ سے نکلتا ہے یا صاحب الزمان آپ کہاں ہیں؟ حج کرتے وقت کسی کا دل بے چین و مضطرب ہوتا ہے؟ یہ ساری باتیں قصوں کے حد تک محدود رہ گئیں. زمانہ تھا علماء حج کے لیے جایا کرتے تھے، امام زمانہ کو تلاش کرتے تھے، باقاعدہ ایک گروہ کی شکل میں بیٹھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، دعائیں استغاثہ پڑھتے تھے، چلاتے تھے، روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، امام زمانہ سے ملاقات کی التجا کرتے تھے خدا کی بارگاہ میں. ایسے تلاش کرتے تھے کہ جیسے آپ کا کوئی قریبی یا آپ کو کوئی بچہ کسی مجمع میں کھو گیا ہو. یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان کرتے ہوئے تلاش کرتے تھے. آج جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں کیا کہیں سے کوئی آواز سنائی دیتی ہے؟ کیا کوئی مولا کا چاہنے والا حج کرتے کرتے مولا کی یاد میں گم ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی چاہنے والا، کوئی ٹوٹے ہوئے دل کا مالک خانہ کعبہ کے اطراف اس کی نگاہیں حضرت حجت کی تلاش میں گھومتی ہیں؟ یا ابن الحسن کہاں ہیں آپ؟ ہماری نظریں آپ کو تلاش کر رہی ہیں. ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا. علی ابن مہزیار 20 حج انہوں نے کیے، اور ہر حج پہ حج کے مراسم تمام کرنے کے بعد کبھی صفا و مروہ کے درمیان جاتے تھے، تلاش کرتے تھے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. یقین ہے کہ حضرت حجت یہاں ہے، یقین ہے. کم سے کم اس لیے رو کے آئیں، کم سے کم اس لیے استغاثہ کر کے آئیں کہ آپ اپنی آواز کم سے کم نزدیک سے تو حضرت حجت کو سنا دیں. علی ابن مہزیار نے 20 حج کیے، امام زمانہ سے ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے ٹھان لیا اب ملاقات ممکن نہیں ہے، اب میں حج کے لیے نہیں جاؤں گا. خواب میں انہوں نے دیکھا، یا ان کے دوست نے خواب میں دیکھا اور ان سے کہا کہ علی ابن مہزیار اس سال ضرور چلو. علی ابن مہزیار کو آمادہ کیا، حج کے لیے روانہ ہوئے. مراسم تمام ہوئے، خانہ کعبہ کے نزدیک ایک خیمہ لگا کے، اب تو خیر بلڈنگز ہیں بہت ساری، خانہ کعبہ کے اطراف ایک خیمہ لگا کے علی ابن مہزیار بیٹھ گئے.
کوئی صاحب ان کے پاس آئے، لمبا طولانی قصہ ہے، میں مختصر آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں. ایک صاحب ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے تم امام زمانہ سے ملاقات کے لیے بڑے مشتاق کہ ہاں ہم امام زمانہ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو لے کے گئے کہ آؤ تمہاری امام زمانہ سے ملاقات کرواتی. امام زمانہ کی خدمت میں جب علی ابن مہزیار پہنچے، امام کے رخ انور کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کچھ کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں دیکھیں، آپ انہیں فیل کر سکتے ہیں. کربلا میں امام حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر تھے، علی اصغر کے تیر لگا، علی اصغر منقلب ہو گئے. یا ایک باپ کس طرح سے جناب علی اکبر کے لاشے پہ گیا ہوگا، کلیجے سے برچھی کی انی نکالی ہوگی، کیسے بوڑھے باپ نے ایک جوان بیٹے کو گود میں اٹھایا ہوگا، یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس دل ہے، کلیجہ ہے، دھڑکن ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں. اسی طرح اگرچہ ہم نے اور آپ نے امام زمانہ کو دیکھا نہیں، لیکن اس لمحے کو محسوس کر سکتے ہیں. وہ کیا لمحہ ہوگا جب ہم اپنے معشوق کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارا عشق کس عروج پہ ہوگا جب معشوق ہماری نظروں کے سامنے ہوگا. کیا وہ لمحہ ہوگا علی ابن مہزیار کی زندگی کا. علی ابن مہزیار خیمے کے دروازے پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ حضرت حجت علی ابن مہزیار کے سامنے کھڑے. علی ابن مہزیار نے حضرت حجت کی طرف دیکھا، حضرت حجت کے رخ انور میں محو ہو گئے. سوال کیا، اے مولا میں کئی سالوں سے پریشان تھا، مولا میں کئی سالوں سے آپ کے دیدار کے لیے حج پہ آیا کرتا تھا، مولا اتنے سالوں سے آپ نے مجھ سے ملاقات کیوں نہیں فرمائی؟ مولا اتنے سالوں سے آپ نے اپنا دیدار کیوں نہیں کروایا؟ امام زمانہ نے علی ابن مہزیار کی طرف دیکھا کہ علی ابن مہزیار، جتنا تم مجھ سے ملنے کے لیے مشتاق تھے اتنا ہی میں تم سے ملاقات کے لیے مشتاق ہوں. تم کیا سمجھتے ہو، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار صرف ہم کر رہے ہیں؟ روایتوں میں ہے، امیر المؤمنین فرماتے ہیں، یبن خیرت الاماء متی تنتظر، اے بہترین کنیز کے بیٹے کب تک انتظار کرو گے؟ یہ مصائب ہے ہمارے اور آپ کے لیے. اے بہترین کنیز کے فرزند، آپ کب تک انتظار کریں گے؟ انتظار کون کر رہا ہے؟ امام زمانہ انتظار کر رہے ہیں ہمارا اور آپ کا. علی ابن مہزیار کی خدمت میں امام زمانہ نے عرض کیا کہ اے علی ابن مہزیار، میں بھی تمہارا منتظر تھا، تم نے تاخیر کی. کہ مولا میں نے کیسی تاخیر کی؟ میں تو ہر سال حج پہ آتا تھا، آپ کی تلاش میں آپ کو تلاش کرتا تھا. مولا میں ہر سال آتا تھا، استغاثہ کرتا تھا، ہر سال آنے کے بعد دعائیں کرتا تھا، یبن غیرت الاماء یبن ذاہب الزمان عجل لولیک الفرج. مولا میں ہر سال آتا تھا، ہاتھوں کو بلند کر کے آپ کو تلاش کرتا تھا. مولا میں ہر سال آتا تھا، مکہ کی تمام گلیوں میں پھرتا تھا، اپنے صاحب اپنے مولا کو تلاش کرتا تھا. مولا میں تو آتا تھا، آپ نے اپنے دیدار کا شرف نہیں بخشا. حضرت نے فرمایا، علی ابن مہزیار بے شک تم آتے تو تھے، لیکن تم نے اپنی زندگی کو مال دنیا میں محدود کر دیا تھا، تم مال کے پیچھے لگے ہوئے ہو. علی ابن مہزیار تم نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے. علی ابن مہزیار تم نے اپنے خانوادے کو چھوڑ دیا ہے. علی ابن مہزیار تم نے مجھ سے ملاقات کرنے کی خاطر، مجھ سے ملاقات کی غرض سے تم نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا. میں امام زمان یہ قبول نہیں کرتا کہ تم مجھ سے ملاقات کے لیے اپنے اہل و عیال کو چھوڑو، اپنے خاندان کو چھوڑو. اب ذرا تصور کریں، وہ امام جو تمہارے خاندان سے اتنی محبت رکھتا ہو، وہ خود اپنے خاندان سے کتنی محبت رکھتا ہوگا. وہ امام زمان جو آپ کے بچوں سے اتنی محبت رکھتا ہے، وہ امام اپنے گھر کے بچوں سے کتنی محبت رکھتا ہوگا. ارے اس امام کی محبت علی اصغر کے لیے کتنی بلند و بالا ہوگی، اس کی محبت جناب قاسم کے لیے کتنی بلند و بالا ہوگی. ارے اس کی محبت حضرت
حضرت علی اکبر کے لیے کتنی بلند و بالا ہوگی، اس کی محبت اپنی پھوپھی اپنی عمہ زینب کے لیے کتنی بلند و بالا ہوگی۔ جب کسی نے پوچھا حضرت آپ کے لیے کربلا کے سب سے شدید مصائب کون سے ہیں، وہ جملہ امام سجاد سے سنا ہے نا، امام سجاد فرمایا کرتے تھے الشام الشام الشام۔ پوچھنے والے نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا شام میں ایسا کیا ہوا جس نے آپ کو اتنا پریشان کیا؟ حضرت کا بس ایک جملہ مصائب تمام۔ حضرت نے فرمایا شام کا بازار تھا، بازار سجایا گیا، مین دروازے سے ہمیں داخل کیا گیا، جب ہمیں داخل کیا گیا تو تمام شامیوں کا ہجوم تھا، منادی ندا دے رہا تھا اے شامیوں، اے یہودیوں، اے علی کے دشمنوں، ذرا آؤ دیکھو یہ بے ردا علی کی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ حسین کی لاڈلی سکینہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامره، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من اعوانه وانصاره۔ پروردگارا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارا ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پروردگارا ہم سب کی جو بھی نیک حاجات ہیں انہیں روا دوا فرما، پروردگارا جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، پروردگارا جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے ادا فرما، پروردگارا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، پروردگارا ہم سب کی تمام طاعات و عبادات و قیام و صیام کو قبول فرما، پروردگارا ہم سب کی اول و آخر دعا حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما، روتی ہوئی آنکھوں سے دعائے سلامتی امام زمان کی قرات فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔